لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. مل جل کے صلوات بھیجئے آپ حضرات. اذان محترم ایصال ثواب کی مجلس ہے اور آپ تمام حضرات سے بسط ادب التماس ہے کہ آپ سبھی حضرات ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ و مغفورہ ام فروا بنت توقیر حسین مرحومہ کی روح پرفتوح کو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں. تھوڑا آگے نہیں آئیے آپ حضرات, تھوڑا آگے نہیں آئیے, آگے سمٹ آئیے آپ حضرات, اور آگے سمٹ آئیے, اور آگے بیٹا, اور آگے آئیے آپ حضرات, تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیے آپ حضرات. اذان محترم ایصال ثواب کی اس مجلس میں جس عنوان کے تحت مجھے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہیں, ان باتوں کا تعلق ہم سبھی کی زندگی سے ہے, اور واقعیت یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد ان موضوعات پر گفتگو اس لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ جس امانت پروردگار کو ہم نے اس عظیم مہینے میں اللہ سے لیا ہے, نہ صرف یہ کہ ہم حفاظت کر سکیں بلکہ اس امانت کے شکر کے طور پر اس کا مکمل خیال بھی رکھ سکیں. وہ امانت پروردگار جسے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا وہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے. اور اس آیے شریفہ میں جو سورہ فاطر کی آپ کی خدمت میں عرض کی گئی, اس آیے شریفہ میں بھی اللہ نے اسی کتاب کا ذکر کیا ہے اور یہ فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, کہ پھر اس کتاب کا وارث ہم نے انہیں بنایا کہ جن کا ہم نے انتخاب کیا. یعنی اللہ کی کتاب ہے تو وارث بھی اللہ ہی معین کرے گا, نہ شورا کے ذریعے سے معین کیا جا سکتا ہے, نہ انتخابات کے ذریعے معین ہو سکتا ہے, نہ ذاتی پسند کے ذریعے سے کوئی شخص کہہ سکتا ہے, بلکہ اگر قرآن اللہ نے بھیجا ہے تو وارث قرآن بھی اللہ نازل کرے گا. اور اب میں یہیں سے آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جو ہماری ذمہ داری اس کتاب پروردگار سے کے متعلق ہے, اس ذمہ داری کو ہمیں کس طرح سے پورا کرنا ہے. یہ کتاب اللہ کی بارگاہ سے معجزہ بن کے آئی ہے. ظاہر ہے کہ میرے سامنے بچے بھی موجود ہیں, لہٰذا میں اپنی زبان کو ان کے مطابق اتنا زیادہ آسان کر کے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ یہ بچے بھی متوجہ ہوتے جائیں اور ان موضوعات پر ان کی بھی توجہ باقی رہے. اللہ نے کتاب کو معجزہ بنایا ہے
اور معجزے کے معنی ہی یہی ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، لاکھ کوشش کرے انسان لیکن اس کتاب پروردگار کا جواب ممکن نہیں ہے۔ لیکن ایک اور بات کہتا چلوں کہ اللہ نے یہ قرآن مجید پہلا معجزہ نہیں بھیجا ہے، متفق ہے یا نہیں ہے؟ یہ قرآن مجید اللہ کی بارگاہ سے آنے والا پہلا معجزہ نہیں ہے، ہم نے عصا کا معجزہ بھی دیکھا ہے، ہم نے طبابت کا معجزہ بھی دیکھا ہے، ہم نے اچھی آواز کا معجزہ بھی دیکھا ہے، ہم نے حسن کا معجزہ بھی دیکھا ہے، لیکن یہ بھی دیکھا کہ جب جناب موسیٰ گئے تو ساتھ میں عصا بھی چلا گیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جناب داؤد گئے تو اب اچھی آواز والے دنیا میں تو ہوں گے، لیکن جناب داؤد کا خوش الحانی یعنی اچھی آواز کا معجزہ اب دنیا والوں کے پاس نہیں رہ جائے گا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جناب یوسف جب دنیا سے گئے تو اب ایک سے ایک خوبصورت اور باجمال افراد ملیں گے، لیکن وہ جمال کے جو مقام اعجاز میں تھا، وہ جمال اور حسن کے جو معجزہ تھا، وہ جناب یوسف کے ساتھ چلا گیا۔ دنیا میں ایک سے ایک آپ کو طبیب ملیں گے، بڑے سے بڑے علاج کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، اچھے سے اچھا ڈاکٹر مل جائے گا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جناب عیسیٰ کے ساتھ ان کا طبابت کا معجزہ بھی چلا گیا۔ متفق ہیں یہاں تک آپ حضرات؟ تھوڑا سا آپ ہمارے ساتھ جڑ نہیں رہے ہیں، وجہ کیا ہے نہیں پتہ، شاید یہ فاصلہ زیادہ ہے۔ یہ قانون پروردگار آپ نے دیکھا کہ ہر نبی اپنے ساتھ معجزہ جب لے کر آیا تو جاتے وقت معجزہ لے کر گیا ہے، چھوڑ کر نہیں گیا۔ لیکن اے پروردگار کہ تو نے ہی قرآن مجید میں کہا ہے، 2 دفعہ کہا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ سنت اللہ تحویلا، کہ سنت پروردگار، روش پروردگار کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو اگر پروردگار قانون یہی ہے کہ جب صاحب معجزہ جائے گا تو معجزہ چلا جائے گا، اگر قانون یہی ہے کہ جناب موسیٰ کے ساتھ ان کے عصا کا معجزہ چلا جائے گا، اگر قانون یہی ہے کہ جناب یوسف کے ساتھ ان کے حسن کا معجزہ چلا جائے گا، اگر قانون یہی ہے کہ جناب عیسیٰ کے ساتھ طبابت کا معجزہ چلا جائے گا، تو پھر پیغمبر اکرم کے ساتھ آنے والا یہ قرآن مجید کا معجزہ یہ پیغمبر کے ساتھ چلا جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ عجیب ہے، ہر نبی معجزہ لے کر گیا ہے، لیکن آخری پیغمبر ہیں جو اپنا معجزہ امت کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اے پروردگار، یہ تیری روش کیوں بدل گئی؟ اے میرے پروردگار، یہ سنت کیوں تبدیل ہو گئی؟ اے میرے پروردگار، یہ طریقہ کار کیوں تبدیل ہوا؟ شاید جواب آئے نادان، میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، صاحب معجزہ گیا ہے، وارث معجزہ زندہ ہے۔ صلوات بیٹے محمد وآل محمد۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اور پھر یہ عجیب ہے، اب کوئی نہ پوچھے کہ یہ قرآن کب تک باقی رہے گا، قرآن رہے گا، اور اب نہ کوئی وارث معجزہ کو مٹا سکتا ہے، نہ قرآن کو ختم کر سکتا ہے۔ اور یہ جو نظام اللہ نے رکھا ہے کہ اس کائنات میں یہ کتاب پروردگار باقی رہے گی، اس کائنات میں وارث معجزہ، اس کتاب کے لیے جو معجزے کے شکل میں اللہ نے وارث بنایا ہے انہیں بھی باقی رکھا جائے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسے وارث مانا جائے؟ دیکھیے میں بنانے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہے آپ میرے ساتھ یا نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وارث کسے بنایا جائے، اس لیے کہ وارث تو اللہ نے بنایا ہے۔ ہم بنانے والی قوم نہیں ہے، ماننے والی قوم ہے۔ وارث معجزہ اللہ نے کسے بنایا ہے اور انہی کو ہم مانے، ہمیں تلاش کرنا ہے۔
آئیے میں آپ کو اب قرآن کی بارگاہ میں لے کر چلوں، جلدی جلدی اپنے مراحل کو طے کرتے ہوئے۔ نہیں پتا میرے حساب سے دیر ہو گئی ہے یا آپ کے حساب سے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا اپنے وقت پہ اپنی بات کو مکمل کر لے جاؤں۔ یہیں سے میں آپ کی توجہ، خاص طور سے ان بچوں کی توجہ چاہوں گا کہ جیسی کتاب ویسا اس کا وارث، بدل نہیں سکتا۔ یہ بچے ہمارے سامنے موجود ہیں، سال ان کا مکمل ہوا ہے، یہ جو ان کا ایجوکیشنل ایئر تھا وہ کمپلیٹ ہوا ہے، ہر ایک کے پاس کتاب تھی، اور اب اس کتاب کو انہیں کسی کو دے دینا ہے۔ لیکن عجیب ہے، میں بات آ گئی تو رک کر عرض کرتا چلوں کہ یہ صرف انفرادیت قرآن مجید کی ہے۔ ابھی بعض بچوں کا سیشن شروع ہو گیا ہے، بعض کا شروع ہونے والا ہے، اکثر کا جون میں شروع ہوگا۔ جون میں یہ بچے اپنے ڈیڈی کے پاس آئیں گے، کیوں؟ رقم چاہیے، کیا کرنا ہے؟ کتاب خریدنی ہے۔ اور اگر توجہ سنیے گا آپ لوگ، آپ بھی اپنے ڈیڈی کے پاس جائیں گے نہیں جائیں گے؟ جس کو بھی پڑھنا ہے وہ یقیناً اپنے والد کے پاس آگے کہے کہ ہمیں پیسہ چاہیے، کتاب خریدنی ہے۔ اور اگر والد صاحب نے کہہ دیا کہ بیٹا بڑا سخت سال گزر رہا ہے، پریشانیوں کا دور ہے، مشکلات ہیں، رقم نہیں ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، ابھی سیلری نہیں ملی ہے، کچھ سختیوں کا دور ہے، ایک کام کرو بیٹا کہ اس سال اسی کتاب کو اس سال پھر سے پڑھ لو۔ نہیں پتہ یہ بچے کیوں نہیں مسکرائے، بڑے تو مسکرا دیے۔ ممکن پاسبل ہے؟ یہ نہیں پاسبل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ اپنے ڈیڈی سے کہے گا کہ ڈیڈی آئیے آگے تشریف لے آئیے، آپ بزرگان اگر آگے بیٹھیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے بات پہنچائی جائے گی۔ مل جل کے ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ آپ توجہ فرمائیں، بیٹے کا جواب یہ ہوگا کہ ڈیڈی آپ کو اتنی سی بات نہیں پتا ہے کہ کلاس بدلنے سے علم نہیں بڑھتا ہے، کتاب بدلنے سے علم بڑھتا ہے۔ میں 8 سے 9 میں آ گیا ہوں، جب کتاب پڑھے گی، جب کتاب بدل جائے گی، اور اگر کتاب آپ نے لا کر نہیں دی تو نہیں پڑھے گا، یہ ٹھہرا رہے گا۔ دنیا میں آج کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے سب سے زیادہ ڈیولپڈ مانا جاتا ہے، سب سے زیادہ ڈیولپڈ ہے، لیکن اس کے باوجود پوری توجہ چاہتا ہوں میں آپ حضرات کی، تو اس کے باوجود دنیا کا کوئی نظام ایسی کتاب نہیں بنا سکا کہ جسے فرسٹ اسٹینڈرڈ کا بچہ بھی پڑھے، 8th اسٹینڈرڈ کا بچہ بھی پڑھے، 10th اسٹینڈرڈ کا بچہ بھی پڑھے، 12ویں کا بچہ بھی پڑھے، یونیورسٹی کا بچہ بھی وہی پڑھے۔ کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک کتاب کو نازل کیا ہے، عجیب انسان ہے، بچہ بسم اللہ کرتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے، مجتہد ہو کر فتویٰ دیتا ہے تو قرآن سے دیتا ہے۔ صلوات بیٹے محمد والے محمد۔ ہے دنیا میں کوئی ایسی کتاب جو قرآن مجید جیسی ہو؟ ہم نے اس کی عظمت کو پہچانا نہیں ہے۔ بات بیچ میں یہ اسپیڈ بریکرز آ رہی ہیں، لیکن یہ بھی مفید ہیں۔ ظاہر ہے کہ ذکر اہل بیت اطہار اور ذکر قرآن خود ہم سبھی کے لیے بہترین شان بھی رکھتا ہے، بہترین فضیلت بھی ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بعض الفاظ ایسے قرآن مجید کے کہ جو انسان کو انہی لفظوں کے سمجھ لینے کی بنا پر کفر سے نکال کر ایمان تک، جہنم سے نکال کے جنت تک لے آتے ہیں۔ ایسے الفاظ ہیں۔ یہی لبنان کا ایک ڈاکٹر ہے کہ جو مذہب سے عیسائی مسلک اور مذہب کا تھا، اس نے ایک بڑی کانفرنس میں اعلان کیا کہ قرآن مجید میں ایک آیت کو پڑھنے کی بنا پر میں مسلمان ہو گیا۔ ایک آیت سنیں گے، وہ آیت کون سی ہے؟ کہ یہی وہ آیت، میں قرآن مجید ظاہر کہ لبنان کا تھا، عربی زبان اس کی تو مدر ٹنگ کی طرح سے، یہ تو عربی خوب اچھی طرح جانتا تھا۔ کہا میں نے سوچا کہ مسلمان بڑا ناز کرتے ہیں کہ ان کے پاس جیسی کتاب کسی کے پاس نہیں، ایسی کتاب، اور یہ اللہ کی بارگاہ سے آئی ہے، میں اس میں کوئی پڑھا لکھا تھا، میں اپنی میدان
میدان کا میں ماہر تھا میڈیکل سائنس میں، میں MD ڈاکٹر، سوچیں آپ کتنے بلند لیول کا رہا ہوگا، لیکن جب تعصب ذہنوں میں آ جائے تو یہی ہوتا ہے۔ میں بیٹھ گیا، میں نے پڑھنا شروع کیا کہ عربی زبان میں دیکھیں اس میں کہاں کہاں ڈیفیکٹس ہیں، کہاں کہاں کمیاں ہیں، ان کمیوں کو ڈھونڈوں گا اور پھر پیش کر دوں گا۔ دیکھو مسلمانوں یہی کتاب تم کہتے ہو اللہ کی، اس میں یہ کمی ہے۔ کہ ایک آیت میں آگے ٹھہر گیا اور کہا اب تو مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ وہ آیت کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانی وجود میں موجود ایک شے کے بارے میں ناز کیا ہے۔ وہ ناز کیا ہے؟ اللہ نے اعلان کیا کہ اے بندو یہ جان لو کہ اللہ نے تمہارے وجود میں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ ظاہر بظاہر تو یہ ایک عام سی آیت ہے کہ جس کا ترجمہ بھی میں نے کر دیا، پھر سے میں ایک لفظ کا ترجمہ کر دوں، لیکن اس میں ایک لفظ ہے کہ جس لفظ نے اس کو مومن بنا دیا۔ وہ لفظ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے کسی بھی مرد کے پہلو میں دو دل نہیں رکھے ہیں، یہی آیت نے اس کو مومن بنا دیا۔ کہ میں نے کہا دیکھو مسلمان کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، اس میں اتنا بڑا ڈیفیکٹ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ مرد کے پاس دو دل نہیں ہیں، اس کے کیا معنی ہے؟ فوراً اس کا اثر کیا ہوگا؟ دوسرا جملہ کیا بنے گا؟ دوسرا جملہ کیا بنے گا؟ اگر مرد کے پاس دو دل نہیں ہے، دیکھا یہ کمزوری قرآن کی، ایک ڈیفیکٹ مل گیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مرد کے پاس دو دل نہیں ہیں، تو مسلمانوں بتاؤ کیا عورتوں کے پاس دو دل ہیں؟ کیا عورتوں کے پاس ایک سے زیادہ دل ہے؟ کیا میں نے اس کو ڈھونڈ لیا اور میں اب چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے بیچ اس کو لے کر جاؤں۔ اچانک میں نے سوچا کہ کہیں اگر کسی مسلمان نے جواب لا دیا تو کیا ہوگا، پہلے سوچ تو لوں کہ صحیح اعتراض ہے یا نہیں ہے۔ کہا میں نے سوچنا شروع کیا، میں اپنے میدان کا ماہر، کس میدان کا؟ یہ میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر ہے، کہ میں نے اپنے میدان کے حساب سے سوچنا شروع کیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ عورت کے پاس دو دل ہو؟ کہ میں نے جب سوچنا شروع کیا تو ایک مرحلے پر میں نے یہ غور کیا کہ واقعیت یہ آیت اللہ نے انسان نے یہ آیت بنائی ہوتی تو غلطی ضرور ہوتی۔ اس آیت میں غلطی کا نہ ہونا بتا رہا ہے کہ یہ آیت اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اس نے کہا میں نے جب سوچنا شروع کیا، ایک مرد پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کے پاس ایک دل ہوتا ہے، بچہ بڑا ہوا نوجوان ہوا تب بھی ایک دل ہے، جوانی میں قدم رکھا تب بھی مرد کے پاس ایک دل ہے، ضعیفی کی عمر میں آ گیا تب بھی ایک دل ہے، یہاں تک کہ قبر میں اتر گیا تب بھی ایک دل ہے۔ لیکن جب میں نے خواتین کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو اس مرحلے پہ پہنچا کہ پیدا ہوتی ہے تو اس کے پاس ایک دل ہوتا ہے، ذرا کچھ عمر بڑھتی ہے تب بھی ایک دل ہوتا ہے، ضعیفی میں آتی ہے تب بھی ایک دل ہوتا ہے، لیکن جوانی کے کچھ ایام ایسے ہیں کہ جن دنوں اگر یہ آیت میں مرد نہ ہوتا تو یہ ثابت ہو جاتا کہ یہ آیت اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے، اس لیے کہ ایک زمانہ وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پہلو میں دو دل دھڑک رہے ہوتے ہیں، ہم عیسائی کھڑے ہو کے اعتراض کرتے کہ خدا کو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ خواتین کے پاس ایک وقت میں دو دل ہو سکتے ہیں، کیا بس پتا چل گیا جس آیت کی بنا پہ اعتراض کیا تھا اسی آیت نے جہنم سے نکال کے جنت پہنچا دیا۔ صلوات بیٹے محمد و آل محمد۔ اب آپ قرآن مجید کو اس زاویے سے پڑھا، کیا اتنی گہرائی تک ہم نے جانے کی خود کو زحمت دی؟ قرآن کے پاس بطون ہے، راز چھپے ہوئے ہیں، فیہ بطون الی 70 بطنا، روایت میں آیا ہے اس قرآن مجید کے پاس راز ہیں جن 70 بطنا 70 تک راز چھپے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہاں سمجھا؟ ہم تو ابھی ترجمے ہی میں پھنسے ہوئے ہیں، ترجمہ تو بات کی چیز ہے، ابھی تو پڑھنا ہی ہمارے لیے محال ہو رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کیا گیا کہ قرآن بھی بند ہو گیا ہے نہیں؟ بچے جب ایگزام کے
کے تو نہیں دیکھتے ہوں گے، نہیں، اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کتاب کو دوبارہ نہیں پڑھ سکتے. ریپیٹر ہونا عیب ہے یا نہیں؟ تو جب بچوں کا یہ مزاج ہے تو انہوں نے سوچا ماہ رمضان میں عید آ گئی، اب معاذ اللہ جو دوبارہ اس کتاب کو کھولا جس کا امتحان دے کے انعام بھی لے لیا ہے. جبکہ قرآن مجید زندگی کے ہر لمحے کے لیے ہے. فی ہے بطون الی 70 بطنا، 70 راز چھپے ہوئے ہیں. لیکن کیسے سمجھا جائے کہ اس میں 70 راز چھپے ہوئے ہیں؟ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آپ سمندر کے کنارے رہتے ہیں ماشاءاللہ، اکثر و بیشتر آ جاتے ہیں آپ سمندر کے پاس، آپ سمندر کے کنارے لہروں کو دیکھ رہے تھے بڑی خوشی کے ساتھ، دیکھ رہے ہیں کبھی لہریں ہیں، موجیں ہیں کہ جو آ رہی ہیں ساحل پہ اپنا سر پٹک کے واپس جا رہی ہیں، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. اس نے کہا آپ کو نہیں پتا ہے، اسی سمندر کی گہرائیوں میں بڑی مچھلیاں ہیں، بڑی اچھی اچھی مچھلیاں ہیں. کبھی مجھے تو ایک بھی نہیں دکھائی دی، تمہیں کہاں سے دکھ گئی؟ کہ آپ کو نہیں پتا ہے. کیسے نہیں پتا ہے بھائی؟ ایسے پتا مجھ کو چل گیا کہ یہ جو بلبلے ہیں، یہ ان لہروں کے ساتھ جو بلبلے آ رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اندر کوئی سانس لے رہا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں یہ بات نہیں پتا تھی. بات یہاں تک پہنچی، ہم نے اچھا سمندر میں مچھلیاں بھی بڑی بڑی کہاں ہیں؟ وہیں ایک اور صاحب کھڑے تھے. کہا آپ کو یہ بات تو یہیں تک پتا ہے، اس سمندر کی گہرائیوں میں بڑے قیمتی موتی چھپے ہوئے ہیں. کبھی وہاں تک تو مان لیا تھا کہ مچھلیاں ہیں، لیکن اب یہاں سے نہیں مانیں گے تمہاری بات. کبھی ثابت کیے دیتا ہوں کہ کرو ثابت، کہ بس 10 منٹ ٹھہر جائیے. کہاں جا رہے ہو؟ کبھی واپس آتا ہوں. اب جو 10 منٹ بعد واپس پلٹے تو پہچان ہی نہیں مل رہے ہیں. چہرے کے اوپر خاص قسم کا ماسک لگا ہوا ہے، پیٹھ کے اوپر اس کے سلنڈر بندھا ہے کہ جس میں آکسیجن بھری ہوئی ہے، پیروں میں بھی ایسا پینٹ پہنا ہے کہ لمبے لمبے تسمے ہیں، ایک عجیب ہیبت کے ساتھ. کیا ہوا؟ کہ جا رہا ہوں ابھی سمندر میں. وہ غوطہ خوری کا پورا لباس پہن کے آئے اور انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی، اور کچھ دیر کے بعد جب واپس پلٹے تو ہر طرح کے قیمتی موتی لے کر واپس پلٹے. بس پتا چل گیا جب نہ ہو، جب بطن کی گہرائی تک جانا ہو تو پھر وسیلوں سے جانا ہوتا ہے. یوں ہی جوش میں نہ اتر جائیے گا سمندر میں، ورنہ پھر نکلیے گا نہیں، نکالے جائیے گا. ہے یا نہیں توجہ؟ سمندر کی گہرائیوں میں وہ خاص قسم کا آلہ پہن کر جب گیا ہے تو وہ سانس بھی لے رہا ہے، اندر قیمتی چیزوں کو دیکھ کے بھی آ رہا ہے، حتیٰ وہاں سے فلم بنا کے بھی لے کے آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وسیلوں کے ذریعے گیا تھا. بس پتا چل گیا قرآن میں بھی اللہ نے بڑے راز رکھے ہیں، یوں ہی سمجھ میں نہیں آئیں گے، وسیلوں کے ساتھ جاؤ گے تو سمجھ میں آ جائیں گے. صلوات بیٹے محمد و آل محمد. اور یہ قرآن بغیر وسیلوں کے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. لاکھ کوشش کر ڈالے انسان، بغیر وسیلے کے قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا. ورنہ آپ جانتے ہیں اسی مدینہ طیبہ میں ایک خاتون کو لے کر جا رہے ہیں، دوسری خلافت کا دور ہے. جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ شوہر نے آ کر شکایت کی ہے کہ ابھی شادی کو 6 مہینے گزرے تھے کہ بیٹا دنیا میں آ گیا. متوجہ ہو گئے؟ اس کے معنی کیا ہوئے کہ شادی سے پہلے کچھ گواہ ہے. اب تو ظاہر ہے کہ حاکم صاحب کو کہاں اتنی خبر، کہاں اتنا علم، انہوں نے بالکل برملا سزا سنا دی، اس کو سنسار کر دیا جائے، پتھر مار کے مار جائے گا، اس گڈھے میں اس کو کھڑے کر کے اسے سزا دی جائے گی. امیر المؤمنین کے دروازے سے گزر رہے تھے، مولا اپنے بیت الشرف سے نکل رہے ہیں. اب جو نظر پڑی، کہاں لے آ رہے ہو؟ کہ حاکم صاحب نے کہہ دیا ہے. اچھا، اندھ بھکت تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں. میں پاس کی بات کر رہا ہوں، مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ حاکم صاحب نے کہا ہے اس کو سنسار کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ شادی کے 6 مہینے کے اندر ان کے وہاں ولادت ہو گئی. کہ بالکل غلط کہہ رہے ہو کہ اس کے وہاں ولادت ہوئی تو غلط ہے. پھر کہ یہ قرآن کے مطابق صحیح ہے. اچھا، اب
واپس لے کے پلٹے. اب جو دربار میں پورا لاہو لشکر لے کے اس خاتون کے ساتھ داخل ہوئے, کیوں, کیا ہو گیا؟ کہ مولا نے کہا ہے کہ اس کی کوئی خطا نہیں ہے, لہذا سنسار نہیں کیا جائے گا, بلاؤ. اچھا, سب برداشت ہوتا ہے حاکم کو, مزاج حکومت کبھی بھی مخالفت کو برداشت نہیں کرتی. بلائے گئے مولا, آپ نے فرمایا ہے کہ اس خاتون کو سنسار نہ کیا جائے گا. میں نے کہا کیوں کہہ دیا؟ کیا اس لیے کہ اس کی کوئی خطا ہی نہیں ہے, 6 مہینے میں ولادت ہو سکتی ہے. برجستہ کہہ دیا ان لوگوں نے, بیٹھے تھے اور بھی حالی موالی سب, برجستہ کہہ دیا آپ قرآن سے ثبوت لا سکتے ہیں. وارث قرآن سے پوچھ رہے ہیں کہ قرآن سے ثبوت دیں گے. عجب نادانی ہے. مولا نے کہا کہ اما تقرؤون القرآن, اس کا اگر ترجمہ کر دیں صحیح طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیز ان کے ہارٹ فیل کے لیے کافی ہے. کیا تم سب قرآن نہیں پڑھتے؟ یہ ان سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں 3 دن میں قرآن ختم کر دیتے ہیں. اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. اما تقرؤون, کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم سے پوچھ رہے ہیں قرآن نہیں, ہم سے زیادہ کون پڑھتا ہے؟ کہ اچھا اگر قرآن پڑھ سکتے ہو تو بتاؤ, میں جو پڑھ رہا ہوں قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ کہا پڑھیے, کون سی آیت ہے جو ہم نہیں پڑھنا چاہتے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ماں اور بچے کا ساتھ 30 مہینے کا ہے اور اس کے بعد جدائی ہو جائے گی. کہا قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہے قرآن میں. کہا اگلی آیت میں پڑھے دیتا ہوں, قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں گی. قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہے. یہاں کہا لکھا ہے کہ 6 مہینے میں ولادت ہو جائے گی. کہا ٹھہرو تو ابھی, یہ بتاؤ کہ 30 مہینے سے 2 سال میں کتنے مہینے ہوئے؟ 24. یہ تو ایک بچہ بھی جانتا ہے 2 سال میں 24 مہینے ہوں گے. 30 میں سے 24 کو مائنس کر دیں, 30 میں سے 24 مائنس کر دیں, کتنے بچے؟ 6. مولا نے کہا یہ 30 میں سے جب 24 کو مائنس کریں گے, 30 مہینے ماں بیٹے ساتھ میں رہیں گے, 2 سال یعنی 24 مہینے دودھ پلائے گی ماں, تو سب سے کم مدت کے جس مدت میں یہ بچہ ماں کے شکم میں رہے گا وہ مدت 6 مہینے کی ہے. یہ بچہ تمہارے مطابق تو غلط ہو سکتا ہے, قرآن کے مطابق بالکل حلال ہے, صحیح ہے, جائز ہے. مجھے جملہ کہنے دیجئے, اگر قرآن کو علی سے اور علی کو قرآن سے جدا کر دیا جائے تو نہ جانے کتنی اولاد ناجائز ہو جائے گی. صلوات بیٹے محمد و آل محمد. اور فرمایا آپ نے امیر المؤمنین سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو قرآن سے ثبوت دینا ہوگا. قرآن, وارث قرآن سے پوچھیے تو سمجھ میں آئے گا. اور اسی لیے ایک بات اور کہہ کے اپنے اگلے مرحلے کی طرف آپ کو لے کے آ جاؤں. حقیقت یہ ہے جیسا قرآن ہے ویسے وارث ہیں. قرآن نے کیا دعویٰ کیا؟ افلا یتدبرون القرآن, کیا وہ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اگر یہ قرآن اللہ کی بارگاہ سے آنے والی کتاب نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو اس میں بڑے بڑے اختلاف ملتے. بالکل 2-4 والی بات ہے. اختلاف مل جائے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, نہ ملے اللہ کی کتاب ہے. بالکل سامنے کی بات ہے. جیسی کتاب ویسے وارث ہونے چاہیے, ہے نہیں؟ وارثان قرآن میں بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ایک قانون ہے کہ جو ہم سب کے درمیان ہے, ہماری تھوڑی سی توجہ ہو جائے تو ہمارے ذہنوں میں بھی آ جائے گا. ایک قانون یہ ہے کہ تعداد کے بڑھنے سے اختلاف بڑھتا ہے یا نہیں؟ یہ سماجیات کا قانون ہے, بڑا اہم قانون سمجھا جاتا ہے اور اس پہ بڑے بڑے ڈیبیٹس ہوتے ہیں کہ کیا واقعیت رکھتا ہے نہیں, لیکن سب نے تسلیم کیا ہے کہ ہاں یہ قانون جزوی طور پہ ہے. قانون کیا ہے؟ تعداد بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ اختلاف بڑھے گا.
میں ایک بیٹا ہے، اکیلا ہے، بادشاہ ہے گھر کا. 1:30 بجے رات کو بھی کہہ دیا کہ چائنیز کھانا ہے. اب نیچے اب ڈیڈی دوڑا رہے ہیں اپنی بائک، یہ دکان بند، وہ دکان لے کے آنا، بیٹے نے کہہ دیا لانا ہے نہیں، گھر کا بادشاہ ہے. اچھا یہ بادشاہت چل ہی رہی تھی کہ ایک دن اچانک ان کی توحید میں شرک آ گیا. نہیں گھبرائے نہیں بھائی، ایک اور بیٹا آ گیا. یہ تو ہوا نا، اس کی توحید میں شرک آیا نا. ایک اور بیٹا آ گیا. اچھا اب ان کے اپنے جلوے ہیں. اگر ان کو مثال کے طور کے اوپر آج کھچڑی کھانی ہے تو ان کو چکن کھانا ہے. کیا مجال جو وہ بھی کھچڑی کھا لے. اچھا کمال یہ ہے کہ کچھ دن بعد تیسرے صاحبزادے بھی آ گئے، اور تیسرے آئے تو تیسرے کا جلوہ تیسرے جیسا ہے. انہوں نے ایک سبزی کہی ہے تو انہوں نے مٹن کہا ہے، تو انہوں نے چکن کہا ہے. اور اب بیچاری ماں ہے کہ جو تینوں چولہے کے شولوں کے اوپر 3 پتیلیاں چڑھی ہوئی ہیں. نہیں پتا آپ متوجہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ جلانے والے بھی 3 ہی ہیں. اب وہ چڑھا ہوا 3 پتیلیاں پک رہی ہیں. کیا ہوا؟ 3 بچے ہیں، تینوں کی ڈیمانڈ الگ الگ ہے، لہٰذا 3 طرح کے پکوان تیار ہو رہے ہیں. آپ متوجہ ہوئے؟ تعداد بڑھتی ہے تو اختلاف بڑھتا ہے. قانون مان لیا آپ نے. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑے ہی آہستگی کے ساتھ آپ ذرا سے اس پہ غور کیجئے، کیا عدد کے حساب سے 4 کی عدد زیادہ ہے یا 12 کی عدد زیادہ ہے؟ بچوں 4 زیادہ ہے یا 12 زیادہ ہے؟ 12 زیادہ ہے. اختلاف کہاں زیادہ ہونا چاہیے؟ 12 میں. لیکن عجیب ہے، وہاں 4 ہے، مصلے 4 ہے، یہاں 12 ہے، مصلہ 1 ہے. صلوات بیٹے محمد و آل محمد پہ. اب وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے نا. وہاں آپ دیکھ لیجئے نماز کا وقت کیا ہے، آپس میں اختلاف ہے. ہاتھ کو کہاں رکھنا ہے، آپس میں اختلاف ہے. نکاح کو کہاں رکھنا ہے، نماز میں اختلاف ہے. روزہ کب کھلنا ہے، اختلاف ہے. اس کی ارکان کتنے ہیں، اختلاف ہے. خمس واجب ہے، واجب نہیں ہے. دوسرے کا روزہ ہے وہی 8ویں کا روزہ ہے، جو تیسرے کا خمس کا بیان ہے وہی 7ویں کا بیان ہے. جو حج سے متعلق پہلے نے بیان دیا وہی آخری نے بیان دیا ہے. یہ عجیب اتحاد ہے. اے میرے پروردگار، یہ 4 اور 12 کے درمیان تو اختلاف 12 میں زیادہ ہونا چاہیے تھا. یہ آخر وجہ کیا ہے؟ 4 میں تو اختلاف ہے لیکن 12 میں نہیں ہے. شاید آواز قدرت آئے نادان میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، 4 وہ ہیں جنہیں تم نے بنایا ہے، 12 وہ ہیں جنہیں ہم نے بھیجا ہے. صلوات بیٹے محمد و آل محمد. شکر کرنا چاہیے کہ آپ کو اللہ نے حقیقی وارثان قرآن سے متعارف کرایا ہے. ابو حبیب، میرا وقت پورا ہو رہا ہے، میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. ابو حبیب اسی خراسان میں 203 ہجری کا واقعہ ہے. بچوں پھر تم سے سوال پوچھیں گے، غور سے سننا. 203 کا واقعہ ہے اور حضور اکرم اس دنیا سے گئے ہیں 11 ہجری میں. 203 سے اگر 11 کو مائنس کر دیں، 201 سے مائنس کر دیں 11 کو، تو کتنا بچے گا؟ کتنا؟ 190. کتنا بچے گا؟ 190 بچے گا. ایک شاید ایک آدھ سن آگے پڑھ رہا ہے. 190 سال کے بعد اس ابو حبیب نے خواب دیکھا ہے خراسان میں کہ میں پہنچا بزم رسالت معاب میں، سامنے طبق رکھا ہے. حضور اکرم نے طبق میں رکھی ہوئی کھجوروں پہ اپنے دست سے مبارک میں نے شکریہ انجام دیا. واپس گھر پلٹا، خواب دکھ رہا ہے، واپس گھر پلٹا. اب جو کاؤنٹ کیا تو 17 کھجوریں ہیں. کتنی؟ 17. رات کی بات تھی، ختم ہو گئی. خواب دیکھا تھا، بات مکمل ہو گئی. لیکن یقین محکم صبح میں اٹھ کر اپنے پورے خراسان میں، نیشاپور میں ایک ایک سے کہہ رہا ہے
کہ آج یہاں پہ رسول آنے والے ہیں. کتنے سال گزرے ہیں رسول اللہ کو دنیا سے گئے ہوئے؟ 190 190 سال گزر چکے ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ آنے والے ہیں. سب نے کہا کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کوئی دنیا سے جانے کے بعد واپس آ سکتا ہے؟ کہ کچھ بھی ہو، خواب میں اگر رسول اللہ آئے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ یا رسول آئے ہیں یا وارث رسول آ رہا ہے. ہو نہیں سکتا کہ میرا خواب. کیوں؟ اس روایتوں میں بھی ہے کہ شیطان سب کی صورت میں آ سکتا ہے، معصوم کی صورت میں نہیں آ سکتا. نہیں پتا آپ متوجہ ہوئے نہیں ہوئے؟ ایک صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے یزید کو خواب میں دیکھا تھا. میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، آپ ہنس رہے ہیں. یزید کو ایک صاحب نے خواب میں دیکھا تھا، اور یزید نے کہا کہ مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے. تو اگر یزید معاف ہو سکتا ہے تو شیطان بھی معاف کیا جا سکتا ہے. میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، یا خود آ رہے ہیں یا وارث آ رہا ہے. کہا تمہاری بات تو صحیح ہے. آج وارث پیغمبر امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، میں عرض کرتا چلوں کہ لفظ امام میں نے اپنے اس عقیدے کے مطابق کہا ہے، ورنہ اس زمانے تک اسی نیشاپور میں کوئی امام کو امام نہیں مانتا تھا. سب امام کو وارث پیغمبر، اولاد پیغمبر مانتے تھے کہ وہ آ رہے. اچھا ٹھیک ہے. دوپہر کا وقت امام آئے، اپنے وضو فرمایا، امام نے نماز پڑھی، تشریف فرما ہوئے، سامنے طبق لا کے رکھا گیا. ابو حبیب پہنچے. امام نے ابو حبیب کو دیکھنا شروع کیا. اس جملے پہ غور کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور ہاتھ دست مبارک اس طبق میں رکھا، کھجوروں کو اٹھایا. بغیر کاؤنٹ کیے ہوئے آپ کھجور اٹھا سکتے ہیں؟ بغیر دیکھے اٹھا سکتے ہیں؟ ہم تو جو کام بغیر دیکھے نہیں کر سکتے. اختیار امام ملاحظہ فرمائیں. کھجوریں اٹھائیں، ابو حبیب کے ہاتھ پہ رکھ دیں. ابو حبیب نے چوما ان کھجوروں. خواب میں گھر آ کے اس نے کاؤنٹ کیا تھا. یہاں بے چینی اتنی، اضطراب اتنا ہے کہ اسی وقت ان کھجوروں کو کاؤنٹ کرنا شروع کیا. نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، 17 کھجور. کہا فرزند رسول کچھ اضافہ کر دیجئے، کچھ بڑھا دیجئے. جواب سنیں گے؟ مولا نے کہا اے ابو حبیب، اگر میرے جد نے تمہارے خواب میں 17 سے زیادہ دیا ہوتا تو میں بھی عطا کر دیتا. صلوات بیٹے محمد و آل محمد. قرآن میں ہے، دنیا میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو. اور اسی بنا پر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اللہ نے اس قرآن کو جو عظمت عطا کی ہے، اس عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اتنا ہی قرآن پڑھیں جتنا ہم خود کو اہل بیت اطہار سے قریب کرنا چاہتے ہیں. ضروری ہے اس قرآن کو چھوڑنا نہیں. کچھ پڑھیے، تھوڑا پڑھیے، پڑھیے ضرور. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دامن اہل بیت اطہار سے خود کو وابستہ رکھیں لیکن قرآن کو اپنے سینوں سے جدا کر دیں. یہ ممکن نہیں ہے. وَلَن يَفْتَرِقَا، جدا نہیں ہوں گے یہ دونوں. اور یہ وعدہ پیغمبر کا ہے، امتی کا ہے. جتنا ہم نے اللہ سے اہل بیت اطہار کی محبت، مودت اور ولایت کے لیے دعا کی ہے. قرآن ہم سب کی زندگی کا سرمایہ ہے، اور اس قرآن کو جتنا اہل بیت اطہار نے اس امت تک پہنچایا ہے، اس قرآن کو کسی اور نے پہنچانا تو دور کی بات، پڑھا بھی نہیں ہے، سمجھا بھی نہیں ہے. اگر قرآن سمجھ میں آ گیا ہوتا تو آپ یقین جانے اہل بیت اطہار سے دور نہ ہوتے. میں کیوں یہ جملہ کہہ رہا ہوں؟ جلدی سے میں کہہ دوں اپنی بات مکمل کرنے کے لیے. سورہ الحمد آپ نے مکمل کیا قرآن مجید میں، جیسے ہی آگے بڑھے اس کے بعد کون سا سورہ ہے؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد پہلی آیت کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ الف لام میم. یہ آیت ہے، ہاں آیت ہے، یہ مکمل آیت ہے.
پاس قرآن میں ہونا چاہیے، موبائل میں قرآن سب کے پاس ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ آپ سب ترجمہ دیکھ لیجیے، جتنی زبان کا ترجمہ ممکن ہے دیکھ لیجیے، اردو میں دیکھ لیجیے، انگریزی میں دیکھ لیجیے، پرشین میں دیکھ لیجیے، چینی آتی ہے تو چائنیز زبان میں دیکھ لیجیے، جاپانی، جس بھی زبان کو آپ جانتے ہیں چیک کر لیجیے، ترجمے میں کیا لکھا ہوگا؟ الف لام میم کے نیچے الف لام میم لکھا ہوگا۔ حتیٰ یہ بھی نہیں آپ کو ملے گا کہ الف کے نیچے اے لکھا ہو، لام کے نیچے ایل لکھا ہو، میم کے نیچے ایم، یہ بھی نہیں ہے، الف لام میم ہی لکھا ملے گا۔ کیوں؟ یہ ہے کیا آخر؟ کیوں اللہ نے قرآن مجید میں یہ کوڈ ورڈ رکھا ہے؟ کوئی تو وجہ ہونی چاہیے۔ ذہنوں تک بات پہنچ جائے تو شب قدر کی عظمت سمجھ میں آ جائے۔ سنیں گے آپ کیوں اللہ نے رکھا ہے۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے اور اس بات کا مشاہدہ بھی ہمارے بزرگوں کا ہوگا، جب دو فوجیں سرحد پہ جنگ لڑ رہی ہوں تو معمولاً زبانیں مشترک ہوتی ہیں۔ میں مثال نہیں دینا چاہتا لیکن آپ خود غور کریں، کسی بھی سرحد کے بارے میں آپ سوچیں، سرحد میں اس طرف رہنے والے، اس طرف بیچ میں سرحد ہے، دونوں کی زبان نارملی ایک ہوتی ہے۔ اگر سرحد پر کھڑی ہوئی فوج کو اپنے کمانڈر تک کوئی پیغام پہنچانا ہو، مثلا یہ کہنا ہے کہ ہمارے سارے اسلحے ختم ہو گئے، سارے فوجی مر گئے، ہم 5 آدمی بچے ہیں، اگر اس نے نارمل لینگویج میں پیغام پہنچا سامنے پہنچے گا، کمانڈر تک تو بعد میں پہنچے گا، جب تک وہاں سے مدد آئے گی تب تک یہ معاملہ تو کیا کرے گا؟ وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیغام پہنچائے، لیکن ایسی لینگویج میں پہنچائے کہ سامنے والا سن تو لے، پڑھ تو لے، سمجھ نہ پائے۔ کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے جو جائے گا پیغام تو کوڈ ورڈ میں جائے گا، اور ادھر سے کمانڈر کی طرف سے جو پیغام آئے گا وہ بھی کوڈ ورڈز میں آئے گا کہ میں نے مثلاً اتنی فوج بھیجی ہے، اتنا اسلحہ بھیجا ہے، بس 10 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہے، یہ سارا پیغام آئے گا، پہنچے گا سامنے بھی، لیکن کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیغام جہاں سے آ رہا ہے وہیں کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا یہ فوجی بھی ہے، لہٰذا وہ اس کوڈ ورڈ کو ڈی کوڈ کر لے گا اور بڑی آسانی سے سمجھ لے گا کہ میرے پاس کیا پیغام آیا ہے۔ اب آپ متوجہ ہوئے، جب کوڈ ورڈز یوز کیے جاتے ہیں تو پڑھتے تو سب ہیں لیکن سمجھتا وہی ہے جو وہیں کا پڑھا ہوا ہو جہاں سے وہ کوڈ ورڈ آ رہا ہے۔ نہیں، آپ متوجہ ہیں ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کوڈ ورڈ رکھا، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد یاسین طٰہٰ، یہ سارے کوڈ ورڈز ہیں، دنیا کوئی نہ سمجھے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جو کچھ پڑھا یہی پڑھا ہے، وہ سمجھیں گے جو دنیا میں وہاں سے علم لے کے آئے جہاں سے قرآن آیا ہے۔ صلوات بیٹے محمد و آل محمد۔ بڑی ذمہ داری، اسی لیے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بقیہ تمام قوموں کے عالم نہیں، مفسر نہیں، بڑے بڑوں سے پوچھ لیجئے، الف لام میم کیا ہے نہیں بتا پائے گا۔ ان سے پوچھ لیجئے جو بالکل ابتدائے اسلام کے ہیں، بالکل بغل میں بیٹھتے تھے رسول اللہ کے، نہیں بتا پائیں گے۔ بتایا ہے تو صرف اہل بیت اطہار نے، جس تک پہنچا ہے وہ اہل بیت اطہار کے ذریعے پہنچا ہے، لہٰذا ہمیں ناز کرنا چاہیے کہ ہم کو قرآن کے ساتھ وارثان قرآن اور وارثان قرآن کے ساتھ سے ملتے تو مسئلہ خراب ہو جاتا۔ ہم کو رسول اللہ نے قرآن بھی دیا اور ہمارے دنوں میں یہ ولایت اہل بیت کو رسول اللہ کے حکم کی بنا پہ قرار دیا گیا۔ بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا۔ میں مصائب نہیں پڑھا ہوں لیکن ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اور اسی سے پھر مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دنیا نے یہ منظر دیکھا، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، کہ میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء کا سر مبارک جسم اطہر سے جدا ہو گیا۔ دنیا یہ تو کر لے گئی کہ امام حسین کے سر مبارک کو جسم اطہر سے جدا کر لیا، لیکن دنیا امام حسین اور قرآن میں جدائی نہ پیدا کر پائی۔
آقا کا سر مبارک ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے۔ لیکن اب سوال، قرآن ہی کیوں پڑھا؟ آپ جو چاہتے پڑھتے۔ ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ سرکار سیدھے شدہ پڑھ رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایک وجہ ہے، اور یہی عرض کر کے مصائب بھی آپ کی خدمت میں عرض کر۔ وجہ کیا ہے؟ یہی قرآن مجید۔ قرآن مجید نے عہد پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے، عصر پیغمبر کا ذکر کیا ہے کہ اے پیغمبر جب آپ یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ایک دنیا میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے جس کو عام نگاہیں نہیں دیکھ پاتی۔ وہ تبدیلی کیا ہے؟ اذا قرأت القرآن جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا۔ قرآن مجید کا اعلان ہے، اے پیغمبر جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے اور آخرت کا انکار کرنے والوں کے درمیان ہم کیا کر دیتے ہیں؟ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ البتہ حجاب مستور کی بڑی وضاحت ہے، میں اس وقت نہیں پیش کروں گا۔ ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ سمجھے میرے آقا نیزے کی بلندی پر کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ چاہتے ہیں کہ سیدانیوں کی طرف اٹھنے والی یہ نگاہیں کہ آخرت کا انکار کرنے والوں کی نظروں پر پردہ پڑ جائے۔ امام حسین نے اس قرآن کے ذریعے سے سیدانیوں کا پردہ کیا۔ یہ آیت کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، زینب کے سر کو ردا دی جا رہی ہے۔ یہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے، ام کلثوم کو حجاب دیا جا رہا ہے۔ کوئی امام حسین کے دل سے پوچھے، امام حسین نے تو اپنی زینب کو اس عالم میں دیکھا ہے کہ زینب کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا۔ امام حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی میری وہ بہن کہ جو رات کی تاریکی میں شہر کوفہ میں داخل ہوئی ہو، وہی اب دن کی روشنی میں اس شہر کوفہ میں آ رہی ہے۔ کہ ہر طرف تالیوں کی گونج ہے، ہر ایک بلندی پہ بیٹھ کر میری بہن ام کلثوم کو دیکھ رہا ہے۔ ہاں امام حسین تو بلندی سے یہ بھی دیکھ رہے تھے، کوئی آگے بڑھتا ہے سکینہ کو تماچے لگاتا ہے، کوئی آگے بڑھتا ہے تو آگے آ کے امام باقر کو تکلیفیں دیتا ہے، کوئی آگے بڑھتا ہے تو آ کے امام سجاد کو تعزیانے لگاتا ہے۔ امام حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، لیکن ہاں یہ سارے مصائب و آلام امام حسین کی نگاہیں دیکھ رہی تھی۔ وہی بیٹا سجاد جو بار بار گھوم گھوم کے دیکھ رہا تھا، کبھی پھوپھی کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، کبھی سکینہ کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، کبھی سیدانیوں کا سربراہ نہ ہونا، سیدانیوں کا بے پردہ ہو جانا سید سجاد کے لیے بڑا سخت امتحان ہے۔ لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے شہزادی دو عالم، آپ بھی کل دربار میں گئی تھی، آج زینب بھی دربار کی طرف جا رہی ہے۔ اے سیدہ آپ بھی کل وقت کے امام کو بچانے کے لیے نکلی تھی، آج زینب بھی ہے جو اپنے امام کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن اے سیدہ بڑا وقت میں فرق ہے، کل جب مدینے میں آپ نکلی تھی تو یہی وہ مجمع تھا جو آپ کے بابا کا چاہنے والا مجمع تھا، لیکن ہائے رے شام، اب جب زینب آگے بڑھ رہی ہے تو کوئی اپنا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اور سنیں گے عزیزانو، اے شہزادی جب آپ دربار میں آئی مجھ میں آئی تھی، لیکن ہائے رے زینب اولیاء مقام سر پہ ردا بھی نہیں ہے، اور زینب اس عالم میں دربار کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جملہ سنیں گے آپ، ہمارے چوتھے امام کا جملہ ہے، ہماری پھوپھی جس موقع کے اوپر دربار کی طرف بڑھ رہی تھی آواز دیا ہمارے لیے پردے کا انتظام کیا جائے، ہماری چادروں کو ہمیں دے دیا جائے، آواز آئی نہیں تمہیں اسی عالم میں جانا ہوگا۔ میں وہ لفظیں نہیں ادا کر سکتا کہ جن لفظوں کا استعمال کیا گیا، ہاں اشارتاً ضرور کہہ سکتا ہو جس طرح سے کنیزیں جاتی ہے اسی انداز میں دربار میں جانا ہوگا۔ جناب زینب اولیاء مقام، میرے چوتھے امام کا جملہ ہے، جناب زینب نے ساری
بیویوں کو جمع کیا. دیکھو جب دربار میں ہم سب داخل ہوں گے ساری نگاہیں تمہیں نہیں لیکن مجھے ضرور ڈھونڈ رہی ہوگی. ہر ایک دیکھنا چاہتا ہوگا کہ علی کی بیٹی زینب کہاں ہے. دیکھو مجھے اپنے درمیان اس طرح سے چھپا لینا کہ کوئی مجھے پہچاننے نہ پائے. جناب امام سجاد کا جملہ ہے کہ زینب داخل ہوئی لیکن وہی متنکرہ، زینب خود کو چھپا رہی تھی. کوئی جاننے والا نہ مل جائے، کوئی پہچاننے والا نہ دکھ جائے. لیکن سنو گے عزیزانو، جیسے ہی زینب نے دربار میں قدم رکھا ایک بلندی سے آواز آئی، ہاں ہی زینب، یہی زینب ہے. اور شاید اس پر رک جاتے اتنا درد نہ ہوتا. علی و فاطمہ، علی و فاطمہ کی بیٹی زینب دربار میں داخل ہو رہی ہے. شاید سید سجاد نے نیزوں کے درمیان اپنے چچا کے نیزے کو تلاش کیا ہو. اے میرے غیرت دار چچا، اگر آپ زندہ ہوتے میری دادی کا نام اس طرح سے دشمنوں میں الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب. الہی بحق الزہراء وأبیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد. پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار جس مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس سے ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. انہیں شہزادی دو عالم کا مہمان قرار فرما. پروردگار مرحومہ و مرحومہ کے خاندان کے تمام مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما. پروردگار مرحومہ کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات بالخصوص امام حسین کی زیارت کے مشتاق ہیں ان کو یہ سعادت عطا فرما. پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار ہم سبھی کو عاقبت بخیر فرما. پروردگار ہم سبھی کو اہل بیت اطہار کے خدمت گزاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ سبھی حضرات سے التماس ہے کہ ایک دفعہ پھر سے سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ اور مرحومہ کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں.